ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، پروگرام کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ جو پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور یہ ہائیبرڈ نظام جس میں کہا جاتا ہے کہ جس سول یہ نظام چلا رہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، خود حکومت کے وزراء اس بات کو ایگری کرتے ہیں. اس پہ 2025 گزر گیا، 2026 ہے. اس کے اوپر مختلف لوگوں کی جو رائے ہے آج میں رکھنا چاہوں گا. آیا میرے مہمان ان چیزوں سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ رائے ہے جو سامنے آئے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مہمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر دوسرے حصے میں ہم ضرور بات کریں گے اسٹرکچرل چینج کے حوالے سے. جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو نظام کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت سے چلا، کیئر ٹیکر میں بھی رہا، اور اب اتحادی حکومت میں بھی موجود ہے. یہ ناکام ہو گیا ہے. 2026 میں بڑے چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے گورننس، بیڈ گورننس، نااہل قیادت، اختیارات، ذمہ داری اور احتساب کا غیر واضح اور غیر متوازن ہونا. فوج کا کردار، جب سول ادارے کمزور ہوئے تو فوج نے دفاع کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی، قومی سلامتی، آپ خارجہ پالیسی پہ فائنینشیل ٹائمز کا بھی بیان سن سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. خارجہ پالیسی، قومی سلامتی، معاشی و انتظامی امور میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا فوج نے، جس کو خود موجودہ حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کیا اور میڈیا پہ ایکسیپٹ کیا. اس کے باوجود، ان تمام کوششوں کے باوجود جو فوج نے کیا، اس کے باوجود یہ مداخلت وقتی استحکام تو لا سکی، مگر سول انتظامیہ ڈیلیور نہیں کر سکی. یعنی جو سول سائٹ تھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ کہا جا رہا ہے. اب سول انتظامیہ کی کمزوریاں جو کہ آئی ایم ایف نے بھی بتایا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیڈ گورننس، کرپشن، ناکام حکمرانی، ادارہ جاتی ناتوانی، سیاسی عدم استحکام، یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور پالیسی کے تسلسل کی کمی نے سول نظام کو غیر مؤثر کر دیا، جس کی وجہ سے معاملات و عوامی اعتماد، جس کی وجہ سے ملکی معاملات اور عوامی اعتماد بھی شدید متاثر ہو چکا ہے. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس پہلے حصے میں جو مہمان ہم بات کر رہے ہیں، پھر دوسرا ہے جس میں اسٹرکچرل چینج ہے، وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہے قیصر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سید زیم قادری صاحب، کنوینر ہے پنجاب کے عوام پاکستان پارٹی کے، ایک سینئر رہنما ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. میں آتا ہوں جناب محمد علی درانی صاحب کے پاس. جی محمد علی درانی صاحب، آپ جو یہ میں نے انٹرو دیا ہے، اس سے کس حد تک متفق ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو کہ فوج، عسکری قیادت اور سول قیادت کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور یہ تقریباً پی ڈی ایم سے شروع ہوا، اور آج 2026 شروع ہو چکا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ ڈیلیور کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا، ڈیلیور میں فوج نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی اداروں نے بھی اس کو تسلیم کیا، لیکن اور خود وزیر اعظم نے اور وزراء نے بھی تسلیم کیا. لیکن جو ناکامی کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ سول سائٹ سے بتائی جا رہی ہے کہ سول حکمران جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اس تجزیے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں روز روشن کی طرح آیا ایک حقیقت ہے، ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے. عوام میں جائیں، دنیا میں جائیں، رپورٹس پہ جائیں، سرویز پہ جائیں، جہاں بھی جائیں یہ ایک حقیقت ہے اور جو ہر جگہ پہ ہاؤنٹ کر رہی ہے.
اب یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، بنیادی طور پہ اس نظام کا جو حکومتی وزراء نے جو اس کا تاثر دیا ہے وہ خود ہی آئین کی بھی نفی ہے، اس نظام کی بھی نفی ہے، اور گورننس کے اصولوں کی بھی نفی ہے۔ آپ جب آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا دیتے ہیں تو اس میں رسپانسبلٹی فکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، آپ فیلڈ مارشل صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو گورننس کے گیپ ہیں اس کو ہمارے شہداء جو ہے وہ اپنے خون سے پر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اکانومی کی طرف جاتے ہیں تو ایف پی آر کی جو نان ڈیلیورنس ہے اور گورنمنٹ کی جو کسی قسم کی کوئی پروڈکٹیوٹی کو اچیو نہ کر سکنے کی جو بات ہے، اس چیز کے پیچھے جب وہ ان کو یہ بات کرو تو وہ اپنا صفحہ لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم تو ایک صفحے پہ ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ہائبرڈ نظام کو حکومت نے اس لیے تسلیم کیا کہ وہ پہلے سے کانشیس تھی کہ ان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ پبلک کے ووٹ اور پبلک کی سپورٹ کی بیس پہ نہیں ہے، وہ اس سارے مطلب فارم 47 کے اوپر ہے، وہ بھی ان کا ایک کمپلیکس ہے جو کہ ان کے ذہن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پبلک کے اندر جو ان سے بڑھتی ہوئی ایک نفرت ہے یا ان کے اوپر ایک عدم اعتماد کا مسلسل اظہار ہے، وہ بھی ایک ان کے لیے ایک سوزان روح ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا سے جو ریفلیکشن آ رہی ہے، جس میں کہ بیسک ہیومن رائٹس سے لے کے میڈیا کی سپریشن سے لے کے آپ مطلب گورننس کے کسی بھی یہ جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں، میڈیا کی انڈیپینڈنس ہوتی ہے، لوگوں کو ایکسپریشن کی آزادی جو ہوتی ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہوتی کسی اپوزیشن کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ، یہ حقیقت میں وہ ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ میڈیا کا کرٹیسزم جو ہے وہ حکومت کے اپنی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہر تازہ ہوا کو آنے والا دروازہ اور کھڑکی بند کر دی کہ کہیں اس میں سے حقیقت نظر نہ آ جائے۔ وہ ہر آئینہ توڑ دیا جس میں حقیقی شکل نظر آ سکتی تھی، اور ہر اس زبان کو جو ہے وہ کاٹا یا اس کو باندھ دیا یا ٹیپ لگا دی جس کے نتیجے میں ان کو حقیقت ان تک پہنچ سکتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اب جب یہ سب کچھ ہوتا گیا، معیشت بیٹھتی گئی، تو پھر آبویسلی آپ کی رول پلے کرنا پڑا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کا ایک مہربانی آ گئی کہ آپ نے مارکہ حق کے نتیجے میں پبلک کے اندر اور دنیا کے اندر، اور یہ مارکہ حق جو ہے یہ فوج، عوام اور ملک کا ایک، یہ حکومت کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ حکومت کا اچیومنٹ نہیں تھی، یہ پوری قوم کی، حکومت کی، اپوزیشن کی، سب کی اچیومنٹ تھی۔ اور اس اچیومنٹ کے نتیجے میں دنیا کی توجہ ہماری طرف آئی، ہمارے پاس اکنامک جسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ کی اپرچونٹیز آئیں، جس کو کسی حد تک فوج نے تو یوز کیا لیکن گورنمنٹ یوز نہ کر سکی۔ اور اس وقت پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو اکانومی کے دو انجنز ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ انجن ہے جس کو کہ فوج اور اس کے ادارے جو ہے وہ رن کر رہے ہیں، اور دوسرا انجن جس کے اندر کہ ہم نے اپنی جو ڈیفنس ٹریڈ ہے، ڈیفنس کی جو ہماری سروسز ہیں، ڈیفنس کے جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، ہم ان کو سیل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی مشینری ہے جو کہ ایف پی آر اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہے، جس میں کہ مطلب ڈھونڈے سے کچھ نہیں ملتا اور اس کے بارے میں تو رپورٹس ہی آتی ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم پھر اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے ایک اور انیشیٹو لیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو جو تھا، میں اس کو اندر سے جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کو ہلنے نہیں دیتے۔ ایک ایک بیوروکریٹ جو حکومت نے وہاں لگایا ہوا ہے وہ اس کو اپنی جگہ سے مطلب کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ ان کی، مطلب انہوں نے ایگریکلچر کا پروجیکٹ شروع کیا، اس کو سیاسی ہاچ پاچ کس نے کیا؟ خود حکومتی پارٹیوں نے اس کو جو ہے رول دیا، مطلب ایک انیشیٹو لینے جا رہے تھے۔ اسی طرح کا ہر وہ انیشیٹو جو کہ اکانومی کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو خود حکومت کے اندر کے جو ویلز ہوتے ہیں وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ اس وقت ایک ہی انڈسٹری پاکستان میں چل رہی ہے، وہ قرضوں کی انڈسٹری ہے، اور دوسری طرف وہ انڈسٹری چل رہی ہے جس کے نتیجے میں ان قرضوں کو آپ جہاں مرضی ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور پبلک کے اوپر لگتے نہیں ہیں۔
NFC ایوارڈ کو آپ دیکھ لیں کہ آج تک خربوں روپے کا NFC ایوارڈ جو ہے پچھلے 25 سال میں جو ہے وہ عوام کے لیے لیا گیا اور عوام پہ لگایا نہیں گیا. قیصر احمد شیخ صاحب کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے وفاقی وزیر بھی ہیں, حکومت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. یہ چند باتیں بھی سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جواب قیصر صاحب دے سکیں, اور میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ کس حد تک اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. اچھا سر, مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بات اب رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جنگ بھی لڑ رہے ہیں, جنگ جیت بھی رہے ہیں, وہ باہر جا کر دفاعی معاہدے بھی کر رہے ہیں, وہ سفارتی معاملات میں بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فائنینشیل ٹائمز جیسے اخبار نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. وہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو بھی انہوں نے انوالو کیا. وہ دنیا کو ملک کی معدنیات کی خریداری کے لیے لوگوں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی معدنیات موجود ہے, آئیے اس کو ہم شراکت داری میں کام کریں. وہ دہشت گردی کی جنگ کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں. وہ ملک کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ ملک کی جو معاشی تاجر ہیں ان سے, میڈیا پرسن سے, علماء سے بھی مل رہے ہیں تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو, حالات بہتر ہو, امن و امان کی بہتر ہو. اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب, میں نے جو سنا ہے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے کہنے پر میں آگے آیا ہوں اور میں نے نجکاری کے لیے بیٹھا ہوں. فیلڈ مارشل نے بھی نجکاری کروانے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ حکومت کئی ہفتوں سے, مہینوں سے نجکاری کی کوشش کر رہی تھی اور کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں اگر سب کچھ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے تھے تو پھر حکومت کیا کر رہی تھی سر؟ حکومت کہاں ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ اس وقت جو کامیاب حکومت ہے نا, یہ جوائنٹلی مل جل کے کرے. پہلے ہم نے مختلف نظام میں مختلف کوشش کی. آپ کے سامنے ہے پچھلے 15 سالوں میں ہر جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں ان کو 4-5 سال ملے, اور ہمارا ملک ڈیفالٹ 2022 میں بالکل ڈیفالٹ کے کنارے تھا. $6 بلین رہ گیا تھا, اور ہمارے تقریباً 1 مہینے کے ریزروز تھے امپورٹ کے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ مل کے جو کام ہو رہا ہے اتنا کوآرڈینیشن ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بات کی, انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور ایفرٹ کی, اور انہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں ساری, اور یہ حکومت کے ساتھ بھی ان کا بالکل تعاون ہے. ہم مل جل کر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب توجہ کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی ایفرٹ, ان کی مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ بھی جو توجہ ہے وہ دن رات کام ہو رہا ہے. یہ آپ نے عارف حبیب صاحب کا کہا, وہ میرے ذاتی دوست ہیں, تو ضرور فیلڈ مارشل نے ان کو کہا, لیکن مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ منسٹر ہیں سرمایہ کاری کے, تو میں آپ کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. پوچھ لیجئے گا عارف حبیب صاحب سے کبھی بات ہو, میرے بہت پرانے دوست ہیں 40-50 سال. تو بات یہ ہے کہ مل جل کے کام ہو رہا ہے. ہمارا آج ریزروز $6 بلین سے $16 بلین ہو گئے. یہ جو آپ نے FBR کی بات کی, تو جتنا FBR کو ریونیو جتنے پرسنٹیج زیادہ ملا ہے پچھلے سال 33% میں, کیونکہ FBR سے پچھلے 40-50 سال سے ایفیلیٹڈ ہوں. میں 1980 میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی ٹیکسیشن اور کسٹم کمیٹی کا چیئرمین تھا. تو آج 45 سال ہو گئے مجھے FBR سے ڈائریکٹلی میرا تعلق ہے. اتنی جو گروتھ ہوئی ہے ریونیو میں وہ کبھی نہیں ہوئی, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. پچھلے سال 33% گروتھ ہوئی ہے. اس سال بھی ریونیو میں تقریباً 20% کا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ اس کے بعد پہلی بار جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, پہلی بار پچھلے 16 سال میں وہ ہمارا پازیٹیو ہوا ہے. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کو نکالا, اس میں قرضہ شامل نہیں ہے. میں امپورٹ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس, جو ایکسپورٹ کے ساتھ ریمیٹنس ملا دیں تو ہمارا یا اسٹیٹ بینک کا جو پروفٹس جو انہوں نے دیا ہے, تو یہ ہمارا پہلی بار جو فگر ہے, ایگزیکٹ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے. نہیں تو ہمیشہ ہمارا نیگیٹو ہوا کرتا تھا.
پھر آپ یہ دیکھیے کہ کرنسی سٹیبل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پچھلے 2 سال سے بڑی تیزی سے پہلے ہماری کرنسی پچھلے سالوں میں ڈی ویلیو ہو رہی تھی، اور یہ 2 سال میں ڈالر کے حساب سے سٹیبل ہے بہت. تو یہ چیزیں معمولی نہیں تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی، جہاں ایک طرف تو یہ ہو رہی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی، ہمارے سسٹم میں خرابی کیا ہے؟ میں شروع سے ہی کہتا ہوں، ایک گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو گھر آگے نہیں بڑھ سکتا، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں، پہلے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، کیونکہ میں 29 سال سے قومی اسمبلی میں ممبر بن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ متواتر بجائے کہ کوئی پازیٹیو بات ہو زیادہ تر، یا ڈیولپمنٹ کی بات ہو، یا پلاننگ ہو، یا کوئی ہم لوگوں کی کوئی بہتری کی، ان کی معیشت کی بہتری یا ان کی تعلیم، اس پہ زیادہ توجہ کریں. آپس میں ایک دوسرے سے جو پارٹی کا ممبر اٹھتا ہے وہ دوسری پارٹی کو کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کی ہے اور آپ کی تو یہ اگر جاری رہے گا جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، تو یہ تو آپ رکاوٹ والی بات ہے. میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب میں چائنا میں پہلی بار گیا، تو یقین جانیے ڈاکٹر دانش کہ ان کے پاس ایک کار نہیں تھی، صرف سائیکل تھے. اور اب میں جب بہت عرصے سے، اب تو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکال دیے، کیونکہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے. ان کے ہاں جمہوریت اس انداز سے تو نہیں ہے جو انداز ہمارے ہاں جمہوریت کا ہے، لیکن انہوں نے کلیکٹیولی کام کیا، آپس میں جھگڑے نہیں کیے. وہ ہمیں بھی اس وقت سے سمجھاتے تھے جب میں بزنس پہ ان کے بعد جاتا تھا. میں اب پہلے چیمبروں کے الیکشن کنٹیسٹ کرتا رہا، کراچی چیمبر کا سب سے زیادہ ووٹ لے کے پریزیڈنٹ بنا. تو میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو ابھی گروتھ ہے نا 3.5% گروتھ ہوئی ہے، یہ اس انداز میں جو مہنگائی تھی 32% کی مہنگائی تھی جب انہوں نے شروع کیا، 2 سال ہوئے ہماری حکومت کو، 32% سے آج 5.5% تک آ گئی ہے مہنگائی. آپ پالیسی ریٹ دیکھ لیجیے 22% سے 11% آ گئی. اور انویسٹمنٹ کے لیے جو کچھ کام ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، میری بات ڈاکٹر دانش سنیے، پوری دنیا سراہ رہی ہے جو ہم نے ریگولیشنز کو BOI میں، میں BOI کا منسٹر ہوں، یہ پوری دنیا کی رپورٹس ہیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے پاکستان کی، اس کا بہتر درجہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ریگولیشنز کو ٹھیک کیا ہے. جو مختلف لائسنس تھے، مختلف اجازتیں لینی پڑتی تھی، اور پارلیمنٹ میں ہم نے آسان کاروبار ایکٹ پاس کروایا ہے اور پھر فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کیسے ملک ترقی کرے گا. مل جل کے ہونا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے، لیکن ہماری ٹھیک ہے. میں ناظرین یہاں ایک بات بتا دوں کہ میں اپنے مہمانوں کو سوال کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آئے. ضروری نہیں کہ میں اس سے متفق ہوں یا آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں یا آپ کا فرض ہے، لیکن میں ان چیزوں پہ انٹرپٹ کرتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. فی الحال میری کوشش ہے کہ جو بھی میرے مہمان ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ عوام کرے. جی زیم قادری صاحب، آپ نے 2 آدمی کے پوائنٹ آف ویو سنے، دونوں مہمانوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے سوال اٹھایا ہے اور میں نے چند جو آپ کے جو شروع میں بات کی ہے، آپ کس سے متفق ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. ایک تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور دوسرا میں دونوں میرے بزرگ ہیں. اوبیسلی میں کنفرنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن عرض صرف یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں رہ جاتی کہ میں مزید انہی باتوں کو جو ہے ریٹریٹ کروں. یہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں میرے لیے، تو بڑے بھائی ہیں. جہاں تک کیسر صاحب نے فرمایا تو میں صرف ایک جملہ ضرور عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ جو فیکٹس 3% گروتھ کا اور وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اور وہ سارے جو دیے کیسر صاحب نے، کاش کہ یہ فگرز جو ہے وہ IMF کو دے دیتے، اور وہ جو انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے اس بار وہ جواب وہ نہ دیتے تو ہمیں میرے خیال میں آسانی ہو جاتی. اور وہ لوگ جو آج گراس روٹ لیول پہ کیسے صاحب بھی ماشاءاللہ لوگوں کو ملتے ہیں، حلقوں میں جاتے ہیں، کیا آج جو لوگوں کی حالات ہیں وہ مہنگائی 32% سے اگر 5% پہ آ گئی ہے تو وہ انکم بنسی، فائنینشیل انکم بنسی جو ایک غریب آدمی پہ تھی، اور جب وہ جن کی پرسنٹیج پہلے 40 یا 42% ہوا کرتی تھی خط غربت سے نیچے، آج وہ 65% پر کیوں چلی گئی؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ فگرز واقعتاً امپلیکیٹ ہو رہے ہیں اور ان لیٹرن اسپرٹ جو ہے وہ رائے جو فائق ہیں، تو پھر تو نیرو چین کی بانسری
گزارا ہوتا اور ہر گھر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فائنینشیل انکمبنسی اور انکمپٹنس, کرپشن اور ڈسآنیسٹی جو ان پولیٹیکل گورنمنٹس نے پچھلے 50 برس میں رائج و فائق رکھی ہے, اسی کا شاخسانہ تھا کہ جب اس پورے نظام کو, جس کو ایک فارم 47 یا جو بھی ایک جعلی طریقے سے حاصل کیا گیا, کہ یہ کھربوں روپیہ جو شہباز شریف صاحب دوروں پہ روز لگا دیتے ہیں, ان کا بھی کوئی حساب دے دیں کہ ان کا ریزالو کیا ہے, ان کا فائدہ کیا ہوا ہے اس قوم کو, تو آنسر وڈ بی زیرو. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو آبویسلی فیصلہ ہے کہ اس طرح کے سیٹ اپ کو لے کر چلنا ہے اور یہی سیٹ اپ ڈیلیور کر سکتا ہے. میں یہ آپ کو لکھ کر دے دوں کہ یہ سیٹ اپ جو اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں آپ کے ایک لنگڑا لولا پولیٹیکل سیٹ اپ, جس میں جان ہی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی, اور یہ پارلیمانی نظام اور یہ طرز حکومت اگر کوئی سوچ رہا ہے تو فائنینشیل انکمبنسیز کور ہو جائے گی. اتنا بڑا مارکا ہوا, آپ نے دیکھا, آپ نے جنگ جیتی, جنگ جیت کے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا, تو لوگوں نے اس کی ستائش کی ایک ٹائم تک, پر وہ ٹائم جب گزرا تو لوگوں نے پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا. لوگوں کو پیٹ لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, کاروبار ہونا ہے, کاروبار نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے پاس کتنا فائنینشیل فسکل روم اویلیبل ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا. آپ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے نا. ویلکم بیک. بہت اہم ترین ماہرین کا خیال ہے, ابھی ہمارے 3 مہمانوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. بہت اہم ترین ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں جو موجودہ اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. ملک میں اس وقت نئے اسٹرکچرل آپ کے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اہم معاملات میں قانون سازی کی ضرورت ہے, جیسے کہ سننے میں آ رہا تھا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس وقت بہت سی جگہوں سے, مختلف پارٹیوں کی طرف سے بھی, آپ کے مختلف ایسے لوگوں کی طرف سے بھی جو دانشور ہیں, صحافی ہیں, کہ ملک کو نئے نظام کی ضرورت ہے, نئے چہروں کی ضرورت ہے, ملک کو آئین کی بالادستی کی ضرورت ہے, ملک میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے, ملک کو اہل, باصلاحیت, باکردار شخصیات کی ضرورت ہے, چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا سیاست سے باہر ہو, ان کی ضرورت ہے ملک کو. جی جناب محمد علی درانی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس دوسرے حصے کو؟ ڈاکٹر صاحب, میرا تو خیال ہے کہ ان سب باتوں سے زیادہ ملک کو کسی نظام کی ضرورت ہے. یہاں تو کچھ ہے ہی, یہاں تو پچھلے 52 سال سے 55 سال سے جو ہے یہاں پہ آپ 2 خاندانوں کی ایک جسے کہتے ہیں موروثی آمریت ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی ماشاء اللہ آئے تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں, کہیں ہائیبرڈ بنا لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کے گھر آپ دیکھ لیں, قرضوں کا معاملہ دیکھ لیں, 70-75% قرضے جو ہے انہی 2 خاندانوں کے ادوار میں لیے گئے. یہاں اپنے کیسر صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو ہمارے ان چند نگینوں میں سے ہیں جنہوں نے ہر حال میں اپنے حق کو کنٹریبیوٹ کیا. اسی طرح زعیم صاحب نے بھی, مطلب ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہیں. یہ انہی اچھے لوگوں کی آپ نے ایک کلیکشن یہاں رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر عمومی طور پہ دیکھیں, کسی کا یہاں کوئی رول نہیں ہے. یہاں پہ 2 خاندان ہیں, ان کی پیدا ہوتی ہوئی جو بچے ہیں ان کے لیے حکمرانی کا حق جو ہے اس کو محفوظ کر دیا گیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ترجیح میں کہیں عوام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام اور جمہوریت جو ہے وہ دونوں اس ملک کے حکمرانوں کے پاس شجر ممنوع ہے. یہ بات میں پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 73 سے آج تک کبھی اس ملک پہ بلدیاتی ادارے نہیں بنائے گئے, اور آپ دنیا کے کوئی ملک مجھے بتا دیں جس میں بلدیاتی اداروں کے بغیر کسی جمہوری نظام کا تصور کیا جا سکتا ہو.
آپ یہ دیکھیں کہ ملکی وسائل جو ہیں وہ کبھی عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیے گئے. میں شعبوں کا ذکر ابھی زعیم نے اتنے زیادہ ڈیٹیل سے بتا دی, میں کسی شعبے کی ذکر نہیں کرتا, لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سارے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن دیکھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 2009 میں 18ویں ترمیم آئی, جو کہ میں نے واحد اونلی ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں جس نے اس پہ دستخط نہیں کیے, انڈر پروٹیسٹ نہیں کیے, بائیکاٹ کیا. وجہ کیا تھی کہ جناب آپ نے سب کچھ دے دیا, 57% دے دیا صوبوں کو. اس کے بعد میں نے چھوٹی سی ایک درخواست کی کہ یار یہ 57% آپ صوبوں کو دے رہے ہیں تو اس کو پرویزو تو لگا دیں کہ اسی قانون اور اسی فارمولے کے تحت یہ ضلعوں اور تحصیلوں میں بھی تقسیم کیے جائیں. کہنے لگے یہ تو ہماری صوبائی خود مختاری پہ وہ آ جائے گا, حرف آ جائے گا. مطلب صوبائی خود مختاری یہ کہتی ہے کہ عوام کے پیسے کو بوریوں میں بھر کے چیف منسٹرز تک پہنچا دو اور وہ آگے لانچوں میں رکھ کے ملک سے باہر بھیج دیں. یہ عوام کی صوبائی خود مختاری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج تک خربوں روپے جو ہے وہ گئے ہیں. میں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز کو چیلنج کرتا ہوں, میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ہمیں حساب دے دیں کہ آج تک جو NFC ایوارڈ کے پیسے آئے ہیں وہ آپ نے کس ضلع کو, کس تحصیل کو کتنے دیے ہیں. کوئی حساب ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مرکز کو تو ڈرین کر دیا اور اپنے آپ کو ابھی. اور اس وقت آپ مجھے اب یہ پیٹرول پہ لیوی لگا کے کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, جبکہ ہر صوبے کا جو PSDP ہے اس میں کتنے فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تو جا کے دیکھ لیں, کیونکہ آپ دیتے ہی انہیں اتنا ہے. اب یہ بھی یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو یہ جمہوریت سے تو ویسے ہی دشمنی. آپ مجھے بتائیں کہ 73 کا آئین جس دن بنا تھا اسی دن ایمرجنسی لگ گئی تھی, اور 73 کے آئین کا آج تک پچھلے 55 سال کا یا 53 سال کا جو سفر ہے وہ حقیقی طور پہ توہین آئین کا سفر ہے. آئین کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا کیا کہ 2024 کے الیکشن میں عوام نے ان کی جو ماضی کے طریقہ انتخاب تھا اس کے خلاف ریوولٹ کر دیا. آپ دیکھ لیں کیا کہا ہے رانا صاحب نے ریکنسیلیشن کے لیے کہ جی 5 بڑے بیٹھے. بھئی 4 کیوں نہ بیٹھیں؟ بھئی 5واں کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. 5واں تو اتنا ہی میرا ہے, اتنا ہی زعیم صاحب کا ہے, اتنا ہی کیسر صاحب کا ہے. اور وہ ملک کی ابھی میں مارکہ حق کے بعد جو پوری دنیا سے اپرچونٹیز پاکستان کے پاس آئی ہیں, انہوں نے ہنس کے دورے کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال, مطلب مینرز کا بھی نہیں پتا, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہو, مطلب سربراہوں کے ساتھ. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں, کس چیز پہ ہنس رہے ہیں؟ کوئی پاکستان کو کوئی معاشی فائدہ جو بارکہ حق سے ملا ہو انہوں نے عوام تک پہنچنے دیا ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام کے لیے تو آزمائش سے فلڈ کا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب کہ زبان بندی تھی. اور اس کے علاوہ جو ایک نیا طریقہ آیا ہے کہ آپ نے سانس بھی بند کر دی ہے, زبان بھی بند کر دی ہے, آپ نے آنکھوں پہ بھی پٹی لگا دی ہے, اور اگر اس کے باوجود کوئی بچہ بھی مضمون لکھتے تو وہ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اس میں نظام کی تبدیلی, اس کے اندر مفاہمت, بلکہ اصل تو اس وقت جو آپ کو جس ٹاپک پہ ضرور اگلا کوئی پروگرام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دیکھیں جمہوریت ہی وہ بہترین راستہ ہے جس کے ذریعے ہم نظام کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن جمہوریت میں عوام کی رائے ہوتی ہے, مروثیت کی رائے نہیں ہوتی. جمہوریت کے اندر پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہوتی ہے, پارٹیوں میں مروثیت نہیں ہوتی. جمہوریت کے اندر وسائل کی تقسیم میں بھی جمہوریت ہوتی ہے. بھئی یہاں تو کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں نظام بدلیں گے تو انہی کا نظام آئے گا. نظام بدلنے سے زیادہ ان انسانوں کو بھی بدلنا پڑے, اور جو جمہوریت ہے اس کو تو لاگو کر دیں. یہ خود چہرے بدلیں, کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. چہرے بدلیں. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں قیصر احمد شیخ صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کس حد تک متفق ہیں کہ اب پاکستان کے اندر صوبے بھی بنے, بلدیاتی نظام کو مضبوط بھی کیا جائے بہت زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چہرے ہیں نا پرانے جو موروثیت سے آ رہے ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے, اور جو یہ نظام ہے جو گل سڑ گیا ہے, جہاں ادارے بھی تباہ ہو گئے ہیں, ان کو بھی تبدیل کیا جائے. کیا آپ متفق ہیں؟
جی ڈاکٹر دانش صاحب، آج بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کے پروگرام ہمیں بالکل کھل کے کرنے چاہیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے 45-50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ہر پارٹی کا پریارٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو 10-12 کروڑ لوگ بھی جو بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے ہم کچھ نہ کوئی ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے کریں. یہی ہر پارٹی کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے. ہم ہر الیکشن میں امیدیں تو ان کو بہت دلواتے ہیں اور یہاں آ کے آپس میں 29 سال سے میں نے آپ سے کہا کہ اسمبلی میں جا رہا ہوں، یہاں دنگا فساد کرتے ہیں بجائے کہ کوئی ہم بہتری کی بات کریں. پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح صوبوں کا فنڈ ملتا ہے اور وہ جب تک ضلعوں میں، اور یہ میں کو آج پہلی بار نہیں کہہ رہا، میں اپنے پروگراموں میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک ہر جگہ کو برابر فنڈ یا جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ نہیں ملے گا، اور اگر یہی ہوگا صوبوں کے پاس فنڈ جو ہے وہ ضلعوں اور تحصیلوں تک صحیح پراپر نہیں پہنچے گا تو اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں میں ہمارے پالیٹکس نہ تو کوئی پارٹی میٹنگ ہوتی ہیں زیادہ، بالکل ہونی چاہیے، زیادہ پارٹی میٹنگ ہونی چاہیے، اور پارٹیوں میں جمہوریت بڑے صحیح انداز سے ہونی چاہیے. اگر ہم نے اس میں کوئی، میں یہ باتیں عرصے سے کر رہا ہوں، جہاں تک اخراجات کی بات ہے بالکل صحیح ہے، ہمیں اپنی حکومت کے اخراجات کو کم کرنا ہے. میں نے تو جب کیبنٹ میں بنا 22 مہینے پہلے، تو پہلے دن ہی یہ کہا کہ مجھے کوئی تنخواہ نہیں لینی، کسی قسم کی نہیں لینی، اور 22 مہینے سے میں نے کوئی تنخواہ نہیں دی. اپنی طرف سے جو سب سیکریفائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک ایک تکلیف میں ہے اور ہمارے لوگ جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اب دیکھیں سیلاب آیا، میں چنیوٹ سے میرا تعلق ہے، ہر 6-7 سال بعد وہاں سیلاب آ جاتا ہے. اس بار جو سیلاب آیا، ڈاکٹر دانش صاحب 2 لاکھ لوگ میرے چنیوٹ ضلع کے باہر 20 دن وہ اپنے گھروں سے ہٹ کے، گھروں میں تو ان کا پانی آ گیا اور وہ باہر سڑکوں پہ ٹینٹ لگا کے. اب کیا لائف ہے ہمارے یہاں؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، میں ان لوگوں میں شامل ہوں ڈاکٹر دانش جنہوں نے، آپ شاید مذاق کریں گے اس بات کو کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، چائنا کو کاروبار سکھانے میں ہم لوگ جب جاتے تھے نا، کراچی سے اور لاہور سے پاکستان کے بزنس مین ان کو چائنا کو کاروبار سکھاتے تھے، ان کو نہیں آئیڈیا تھا. ان کے ہاں تو کوئی، وہ ہمیں دیکھنے کے لیے، جب صرف میں 72 میں پہلی بار گیا، ہمیں صرف دیکھنے کے لیے ان کے ٹھٹ لگ جاتے تھے. آج دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہو گئی. انہوں نے محنت کی، 35 سال لگاتار ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی. ہمارے ہاں 1 سال بھی ڈبل ڈیجٹ گروتھ نہیں ہوئی. ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، سسٹم میں بہتری کرتے نہیں ہیں. ہم سب کو مل کے، ملک سب کا ہے اور سب کو مل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے ان چیزوں کو، جو نشاندہیاں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ضروری ہے اور ہر ایک اس میں یونانیمس ہے، اس میں کوئی دو اختلاف نہیں ہو سکتا نا. ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں کی خوشحالی کا دیکھنا. تعلیم، 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا. اب اندازہ کر لیجئے کیا ہوگا. یہاں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے نا ان کو اپنے حالات. جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، ہر بار وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں ان کو وعدے کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے یہ سارے وسائل کوشش کریں گے، لیکن حالات تو نہیں تبدیل ہو رہے نا. تو یہ ہمیں جلد سے جلد، اگر نہیں ہوگا تو یہ جمہوریت کا مقصد جو ہے، اگر فلاح نہیں ہوگی، لوگوں کی بہبود نہیں ہوگی، مقصد ختم ہو جائے گا جمہوریت کا. جمہوریت تو تبھی کامیاب ہے اگر ہم لوگوں کو رزلٹ دے سکیں. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب زیم قادری صاحب. ڈیمانڈ پہلے کیا گیا تھا کہ نظام بدلا جائے صرف، لیکن سر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نظام نہیں. اگر کوئی بھی نظام لے آئیں گے، اگر چہرے یہی رہیں گے، جیسے آپ نے 2 خاندانوں کا ذکر کیا کہ یہی 2 خاندان رہے گا، تو وہ نظام مزید، وہ نیا نظام بھی کرپٹ ہو جائے گا. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا نظام بھی بدلیں اور چہرے بھی بدلیں. اب چہرے کے بدلنے کے حوالے سے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو بدل کر شہباز شریف صاحب کو لے آیا گیا، اور آپ کے وہ حمزہ کو بدل کر مریم کو لے آیا گیا. تو دیکھیں چہرے بدل دیے گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چہرے صحیح ہیں سر؟ بدلنا صحیح ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ وہ کہتے رہے ڈاکٹر صاحب کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ جب آپ نواز شریف کے بعد چہرہ، تو خیر یہ دے ڈونٹ میٹر. اب اس سسٹم میں بتا دوں آپ کو، کیسر شیخ صاحب جو ہے نا جی، وہ جتنی ہماری عمر ہے اتنا دیر ان کو
کاروبار کرتے ہو گئی ہے. آپ ان کی فائنینشیل فزیکل رپورٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے پچھلے 60 برس میں کتنے پیسے کمائے ہیں. یہ بھی آپ میرا 19 بار میرے خیال میں اسمبلی میں رہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان دو خاندانوں کی فائنینشیل فزیکل اسٹرینتھ کہاں گئی ہے پچھلے 40 برس میں. کمپیریزن کر لیں نا. تو جب آپ نے نظام اور چہروں کی بات کی تو دونوں کا بدلنا لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ دونوں کے رہتے ہوئے میں سے ایک کے بھی رہتے ہوئے یہ ملک نہیں چل سکتا. چہرے اس لیے بدلنے ہیں بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کیا پچھلے 12-15 سال میں کہ یہ کرپٹ, ڈس آنیسٹ, انکمپٹنٹ اور سلگش لوگ ہیں. ان میں کیپبلٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. اور جب آپ آتے ہیں نظام کی طرف تو بھائی مجھے بتا دیجئے کہ پارلیمانی نظام کا کہیں قرآن یا حدیث میں کہیں ذکر ہو, میں نے تو پڑھا نہیں. اور وہ کمپیریزن کر لیں آپ کہ جہاں وہ جو اویلیبل انفراسٹرکچر وہاں پہ موجود ہے, کیا وہ موڈیلٹیز پاکستان میں موجود ہیں, تو ان کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا. دونوں ملکوں کی جو اویلیبل انفراسٹرکچرز ہیں, پولیٹیکل, اکنامک, فائنینشیل, ان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ امپلیکیٹ کر کے زبردستی تھوپا جا رہا ہے ہمارے پہ کہ نہیں یہی ہوگا, کیونکہ وہ ان شہروں کو سپورٹ کرتا ہے ایونچولی, اور یہ اس کے ماسٹر ہو گئے ہیں. پٹواری سے لے کے سیکٹری تک بھرتی کرنا پیسوں کے ذریعے. ڈیموکریسی تو ہے نہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ اولیگارکی کہتے ہیں اس کو پولیٹیکل سائنس میں. یہ پیسے کے ذریعے بنایا ہوا وہ کھیل ہے جس کو باقاعدہ کتاب میں لکھنے والوں نے لکھ دیا جنہوں نے پولیٹیکل سائنس میں بہت ساری تحقیق کی تھی. اور وہ اولیگارکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو آگمنٹ کرتی ہے. آپ نے بتایا ابھی بھائی جان محمد علی درانی صاحب نے کہ یہ دونوں خاندانوں نے کیا کیا. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو ان کی اپنی اکانومی 5,000 سے پلس فیصد نہ بڑھتی. حضور یہاں ایسے لوگ ہیں نا جنہوں نے 3 پشتیں, میری 3 پشتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. میرا اویلیبل ریسورس دیکھ لیجئے اور ان کا اویلیبل ریسورس دیکھ لیجئے. بات یہ ہے کہ اس نظام کو اگر بچانا ہے تو آپ کو ان چہروں کو بہرحال ہٹانا ہوگا. کوئی بھی آپ نظام لائیں گے اس کو بھی فیل کر کے مقید کر لیں گے اپنے پیسے اور مائٹ کے ذریعے. آپ نے بھی دورانی صاحب بتا رہے تھے کہ صوبوں کی کارکردگی, اور بھائی جس صوبے میں 19 ارب روپیہ ایک سرماہی میں, صرف مجھے یہ بتائیے کہ میں 19 ارب روپیہ کیسر شیخ صاحب کو دے دیتا ہوں اور ان سے میں کہتا ہوں کہ کیسر صاحب اس ملک کی بہتری کے لیے 5,000 خاندانوں کو ڈیولپ کریں. کیسر صاحب 6 مہینے میں ان لوگوں کی معیشت تبدیل کر دیں گے, ایگریکلچرسٹ کی اور کاروباری لوگوں کی, دکاندار سے لے کے ذمہ دار تک. تو آپ نے پیسے کا اب آپ نے کیسے بھائی نے بھی کہا کہ جناب آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے چیزوں کو. بھائی پرائرٹائز اب تب کریں گے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. آپ نے تو فیڈریشن کو اتنا ویک کر دیا کہ ان کے پاس تو اپنے سیکیورٹی کے لیے پیسے نہیں رہ گئے. آپ کہتے ہیں نا ٹیررزم سب سے بڑا مینس ہے. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ٹیررزم سب سے بڑا مینس ہے تو کیا اس کو کنفرنٹ کے لیے اویلیبل ریسورس آپ نے دیا ہے اس ملک کے حساس اداروں کو؟ The answer is no. آپ سمجھتے ہیں پولیس اور دیگر ادارے جو سویلین ادارے ہیں وہ یہ کیپیسٹی ہے, ان میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ کنفرنٹ کر سکیں؟ آپ کو فارن پالیسی کی سپورٹ دینی ہے, آپ کو فائنانس کی سپورٹ دینی ہے, آپ کو انٹیریئر پالیسی کی سپورٹ دینی ہے. آپ وہ یونیفارمٹی بنا ہی نہیں سکتے. یا کوئی وہ ایک صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دفتر بنا دو طالبان کے, دوسرے صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو بھائی اس پالیسی پہ کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے, کس طرح ڈیلیور کر پائیں گے؟ میرا یہ نقطہ نظر ہے. دیکھیں یہ لازم و ملزوم ہے اس ملک میں. اب صوبوں کی فنڈ کی بات دورانی صاحب نے کی, وقت کم ہے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایگریکلچرسٹ جو ہے نا, جو بیس اب ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اور پنجاب فوڈ باسکٹ ہے پورے سب کانٹیننٹ کا. مجھے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں بڑھوتی نہیں چاہیے یار. مجھے اپنے 10 سال بعد ایگریکلچر کے سسٹم میں ایک اسٹرینتھ چاہیے. وہ ان اکنامک ہولڈنگز, وہ اویلیبل ریسورس, وہ پانی کی سپلائی. اور نہروں پہ دیکھیں نا آپ, نہریں بننے لگی اور 2-2.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو اب آباد ہونے لگی. پیپلز پارٹی نے جھنڈا کھڑا کر دیا جی ہمارا پانی. اور بھائی تمہارا پانی کون لے جائے گا؟ تمہارا پانی نہیں ہے, یہ پاکستان کا پانی ہے اور پاکستان کے لیے استعمال ہوگا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اوکاڑے میں پیدا ہونے والا گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ خضدار اور پشاور کے فاٹا میں اور پاٹا کے ایریا میں رہنے والے ہر اس شخص کا اس میں اتنا ہی حق ہے جتنا لاہور میں رہنے والے زعیم قادری کا حق ہے. جب تک آپ فیڈریشن کو طاقتور نہیں کریں گے, ان کی ہیجمنی کو ختم نہیں کریں گے, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, چاہے آپ الٹے کھڑے ہو جائیں. میں یہ آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں, کسی کو اگر میں اس کو بلا لیں میرے ساتھ, وقت رکھ لیں 1 گھنٹہ, صرف اکنامکس میں گفتگو کریں گے, جو
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे उनकी तस्सीह का तरीकाकार हम बना लेंगे और साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसको ये खुद जान के खराब करते हैं। आज आप देख लीजिए क्या करते थे बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के खिलाफ गंदी तस्वीरों से लेके एक दूसरे के बाप तक को जेलों में डालते थे, इसलिए कि ये लड़ाई चलती रहे, आप और मैं इस लड़ाई की तरफ देखते रहे। कोई ऐसा काम ना हो इस मुल्क में जिससे गरीब की रोटी जो है वो पूरी हो जाए। अब देखिए ना, आपने सारे अपनी, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं माजरत से कैसे सब साथ आपने तमाम अपनी ताकत जो है वो इंडस्ट्री की तरफ लगा दी और आपने निगलेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर को। बिल्कुल ठीक किया, फॉर द टाइम बिंग ये रिक्वायरमेंट है, न्यू एराज नए ज़माने की ये ज़रूरत है कि आप इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करें। आपने किस तरह, अगर आप देखेंगे ना, अभी आपने कहा कि आप बहुत बेहतर हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो भाईजान जब आपने इंपोर्ट में बैन लगा दिया या इंपोर्ट हो ही नहीं रहा, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, 140 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है, मुझे आप बताएं ना क्या इंपोर्ट करेंगे आप, क्या इंपोर्ट करके बनाना और वापस भेजना है किसी को? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फर्क आपके ट्रेड डेफिसिट में है इस वक्त, दैट इज ओवर $62 बिलियन। ये मजाक नहीं है। सही है, ठीक है सर, बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, चेहरे भी बदलो, निज़ाम भी बदलो और स्ट्रक्चरल चेंज लाया जाए मुल्क के लिए, आवाम के लिए, इन अशराफिया के लिए नहीं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।